قرآن مجید کے مطابق ہر حال میں اللہ سے مانگنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت اور اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد ہے۔ قرآن میں اللہ سے دعا کرنے کی اہمیت اور فوائد مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں کچھ اہم نکات دی گئی ہیں جو اس موضوع کو واضح کرتی ہیں۔ اللہ کی قدرت اور رحمت کا اعتراف۔ قرآن میں بار بار بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سب کچھ قادر مطلق ہے اور ہر چیز پر اس کی حکمت ہے۔ مثلاً سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے، جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ آیت دعا کی قبولیت اور اللہ کی رحمت کی ضمانت دیتی ہے۔ یاد دہانی اور عبادت۔ ہر حال میں اللہ سے مانگنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اس کے محتاج ہیں اور صرف وہی ہمارے مسائل کا حل فراہم کر سکتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ۔ ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ توحید کی بنیاد۔ اللہ سے ہر چیز مانگنا توحید کی بنیاد پر ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم صرف اللہ کے سامنے عاجز ہیں اور اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ سورۃ المائدہ میں اللہ فرماتا ہے، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا مگر یہی کہ تم اپنے رب کے سامنے عاجزی کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اللہ کی محبت اور قربت۔ دعا کرنا ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے اور اس کی محبت کو جلب کرتا ہے۔ سورۃ الذاریات میں فرمایا گیا ہے، اور اپنے رب کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ صبر اور تسلیم۔ ہر حال میں اللہ سے دعا کرنا ہمیں صبر اور تسلیم کی حالت میں رکھتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور ہمیں اپنے فیصلوں پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ سورۃ الزمر میں کہا گیا ہے، اللہ کے راستے پر صبر کرو اور یہ بہترین صبر ہے۔ اللہ کی ہدایت اور سکون۔ دعا کے ذریعے اللہ سے مانگنا ہمیں روحانی سکون اور ہدایت فراہم کرتا ہے۔ سورۃ الرعد میں فرمایا گیا ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ دعا کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا فائدہ بیان کرتا ہے۔ مشکل حالات میں رہنمائی۔ ہر حال میں اللہ سے مانگنا مشکل حالات میں رہنمائی اور مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الانبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو بیان کیا گیا ہے، اے میرے رب، مجھے سختی پہنچ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا اللہ کی مدد اور رہنمائی کی درخواست کا اظہار ہے۔ دنیا و آخرت کی فلاح۔ دعا کرنا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ضروری ہے۔ سورۃ المومنون میں فرمایا گیا ہے، اور اپنے رب کے حضور دعا کرتے رہو اور جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہیں دے گا۔ اس سے مراد ہے کہ دعا کرنے سے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرے گا۔ سورۃ غافر میں فرمایا گیا ہے، اور تمہارے رب نے کہا ہے، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا اور برکتیں۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی ہے جو 7 بالیاں پیدا کرتی ہے۔ یہ برکتیں دعا کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ قربت اور تعلق۔ دعا کرنا اللہ کے ساتھ قربت اور تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ سورۃ الدہر میں کہا گیا ہے، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور صبح و شام اسے پکارو۔ یہ تعلق بڑھانے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ کی توجہ۔ ہر حال میں اللہ سے دعا کرنا ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے قریب ہے اور ہماری ہر درخواست پر توجہ دیتا ہے۔ سورۃ المطففین میں فرمایا گیا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے بہتری ہے۔
دعا ہر حال میں اللہ سے مانگنے کی تاکید ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی ضروریات اور مشکلات کا حل اللہ سے طلب کریں اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں روحانی سکون فراہم کرتا ہے۔